آج کراچی شہر میں ضیاءالدین انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے سامنے ضیاءالدین انٹرمیڈیٹ کالج سے ایفیلیٹڈ کالج کے طلباء طالبات نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور ضیاءالدین انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور اختر گوری کو فوری اس کی سیٹ سے ہٹانے کے لیے ڈاکٹر عاصم حسین سے مطالبہ کیا اس ظلم و ستم کو روکا جائے اور جلد از جلد اختر گوری کو ہٹا کر کسی اور کو ضیاءالدین انٹرمیڈیٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا جائے جو طلباء کے دکھ اور مسائل کو سمجھ کر ان کے کام وقت پر کرے اور لوگوں کی آواز بنا جاگ کراچی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رفن ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں جاگ کراچی۔ اس وقت ہم موجود ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے باہر اور یہاں پہ بہت سارے کالجز کے لوگ جو ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے جو آنرز ہیں، وہاں پہ ضیاءالدین بورڈ انٹرمیڈیٹ جو کالج ہے اس کے اگینسٹ جو ہے ایک احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہوا ہے ہمارے جبرن روکے ہوئے نتائج جلد از جلد جاری کیے جائیں، کیا پرابلمس ہیں؟ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں جو ہمارا رزلٹ تھا وہ بہت ہی اچھا تھا، اے میں تھا، اور اس بار انہوں نے بہت ہی پرسنٹیج کو ڈکریز کر دیا ہے، 10% انہوں نے کم کر دیا ہے۔ تو میری 70% تھی فرسٹ ایئر میں، جبکہ انہوں نے 60 میں لا کے مجھے بی گریڈ میں کر دیا ہے۔ تو بیسیکلی میرا انٹرویو تھا، اس میں مجھے انہوں نے بولا کہ بھائی تمہارا فرسٹ ایئر میں اے تھا تو اب کیوں بی ہے؟ میں نے MBBS میں ایڈمیشن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھے اس طرح سے بات کر کے انہوں نے مجھے ریفیوز کیا ہے۔ تو اس بارے میں احتجاج کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پہ اکٹھا ہوئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس بار تو کرونا بیس پہ انہوں نے پاس کیا تھا، بٹ فرسٹ ایئر کا جو رزلٹ تھا اس میں ہی انہوں نے ہمیں پاس کرنا تھا، لیکن انہوں نے کیوں ایسے کیا ہے آئی ڈونٹ نو، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جب فرسٹ ایئر میں اے تھا تو انہوں نے پھر کیوں بی گریڈ میں ہمیں پاس کیا ہے؟ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اختر گوری ون مین شو ختم کرو جی، کیا پرابلم ہے اختر گوری صاحب سے اور یہ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں اور کیوں آپ ان کے خلاف جو آج پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اختر گوری صاحب یہاں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ضیاءالدین بورڈ کے، تو جب بھی ہم جاتے ہیں تو یہ ہمیں اندر بھی نہیں انہوں نے دیتے، گیٹ بند رکھتے ہیں ہمیشہ۔ تو جب بھی پہلے ہم جاتے تھے، جب دوسرے ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ انہوں نے کبھی ہمیں روکا نہیں تھا، اندر جانے سے کبھی نہیں انہوں نے بولا، حالانکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو یہ ہمیں تو بولا صحیح طرح منہ بھی نہیں لگاتے، بات بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے۔ تو یہ ون مین شو ہیں، تو کسی کی سنتے نہیں ہیں۔ مارک شیٹیں ہماری اب سب بچوں کی رکی ہوئی ہیں اور ابھی آخری تاریخیں چل رہی ہیں یہ اس کی میڈیکل لائن کی، تو ان کو بچوں نے یہ جمع بھی کرانی ہوگی، مارک شیٹیں ایڈمیشن لینا ہوگا، تو اس وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے بچوں کو۔ مارک شیٹیں ایشو کریں، لہٰذا تو بچے ایڈمیشن لیں۔ نااہل ایگزیکٹو ڈائریکٹر اختر گوری کو برطرف کرو جی، کیا پرابلم ہے اختر گوری صاحب سے؟ جی سر، میری ایک چھوٹی بہن ہے جس کو فارم جمع کروانے کے لیے گیا، تو ہمارے ساتھ ہی میرا تعلق ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن کے لیے ہے جو معذور افراد کی مختلف موقعوں کے لیے، مختلف زندگی کی بحالی کے لیے کام کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ معذور لوگ تھے جن کی انٹری کروانی تھی یا جن کی ایگزامینیشن فارم جمع کروانے تھے، تو جب اختر گوری کے پاس ہمارا ایک وفد گیا اور ان سے باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ ہم معذور افراد کی بحالی کے لیے ایک آرگنائزیشن ہے، ان کا وفد آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، تو ان کے فارم سبمیشن کے لیے ہم آپ کے پاس ملنے آئے ہیں۔ تو 3 گھنٹے ہمیں انتظار کروانے کے بعد وہ 1 گھنٹے کے لیے آئے، دوپہر میں 3 بجے آئے اور 4 بجے بغیر کسی سے ملے اور کسی کی بات سنے اور کسی کا موقف سنے ہی وہ کسی حال حجت کے بغیر وہاں سے رخصت فرما دیے، اور یہ واقعی یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، یہ ایک تعلیم دشمن عناصر کا یہ ایک ان کی شخصیت ہے۔ تو میں ان کی سخت مخالفت کروں گا۔ ان کو اخلاقی آداب بھی نہیں کہ اگر آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے، اور بالخصوص ایک معذور افراد۔ معذور آپ ہیں یا آپ کے بھائی؟ میں خود بھی معذور ہوں، اور ہم جن لوگوں کو ہم نے فارم جمع کروانے تھے وہ بھی معذور ہوں، اور اب ایک غریب لڑکی ہے ان کو ہم نے بہن مانا ہوا ہے، آستر نام ہے اس کا، اب اس کے بھی فارم جمع کروانے تھے، لیکن انہوں نے اس کے بعد اور اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے فارم جمع کروائے جن سے ان کے پرسنل تعلقات ہیں، لیکن اب ان کی سمجھ نہیں آتی یہ کن کے فارم جمع کرتے ہیں، اور ضرورت مندوں کو تو یہ بالکل بھی نہیں کرتے۔ میرا خیال ہے یہ بالکل ہی ایک تعلیم دشمن شخص ہیں۔ سر ہم لوگ کا مارک شیٹ نہیں دے رہے، کبھی بولے آن لائن پیپر ہوئے گا، کبھی کیا بول رہے، سر ناجائز کر رہے، صحیح نہیں ہے سر۔ 3 مہینے ہو گئے سر تقریباً 3 مہینے ہو گئے سر، نہیں دے رہے مارک شیٹ ہم لوگ۔ تو ریزنز کیا ہے مارک شیٹ نہ دینے کے؟ سر یہی تو نہیں مسئلہ ہے نا، کبھی کیا بول رہے کبھی کیا، ایک بات کنفرم نہیں کر رہے کہ کیا مسئلہ ہے۔
پہلے تو یہ مسائل ہے کہ میٹرک کا رزلٹ جب آیا تقریباً 2 ماہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تقریباً 2 سے 2.5 ماہ ہو گئے، ابھی تک مارک شیٹ جو ہے نا ریلیز نہیں ہوئے، اور فارم جمع کرائے، تقریباً فیسیں بھی دے چکے، سب کچھ دے چکے، اس کے باوجود بھی مارک شیٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنا جو ہے نا یعنی دادا گیری لگایا ہوا ہے، ہونڈا گردی لگایا ہوا ہے. اگر کوئی بورڈ پہ جائے تو وہ کہہ رہے کہ بھائی صبر کرو، اپنے بندے اندر کر رہے جو یعنی ان کے جو ماتحت چل رہے ہیں، باقی جو ہے ان کو نہ جو ہے نا ان لوگ کوئی رسپانس دے رہے، کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ کہ میڈیکل کا رزلٹ آ چکا ہے، اس کا بھی ابھی تک انہوں نے کچھ مارک شیٹیں نہیں ریلیز کیا، کہہ رہے کہ مسنگ میں. تو مسنگ میں ہماری غلطی تھوڑی ہے، بورڈ کی غلطی ہے نا مسنگ میں. تو ہمارا کام ہے فارم جمع کرانا، باقی جو ہے نا بورڈ کا معاملہ ہے وہ سنبھالنا. ان لوگ کہہ رہے ہیں مسنگ میں، کس چیز میں مسنگ ہے نہیں بتا رہے. اچھا ڈیٹ آف برتھ بھی غلط لکھ رہے ہیں لوگ، ان کے بھی ان لوگ پیسے لے رہے ہیں. جو اگر نام کے جو مسٹیک ہے کریکشن کا مطلب ان پہ بھی پیسے لے رہے ہیں. اور کمپیوٹر سائنس کا رزلٹ ابھی ان لوگوں نے تقریباً جو ہے نا 15 دن ہو گئے، 14-15 دن، اس کا بھی مارک شیٹ ریلیز نہیں ہوا ہے. اچھا ایڈمٹ کارڈ ریلیز کیوں ہوئے، مارک شیٹ نہیں ریلیز کر رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے بھائی صاحب مسنگ میں ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا ان لوگ نے پری انجینئرنگ کا رزلٹ ابھی تک ان لوگوں نے کب کا دیا ہوا ہے. ابھی کل NTS کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جناح یونیورسٹی جو ہے فارمین کالج میں، ان کا ابھی تک میڈیکل پہ جب بچوں نے ایڈمیشن کرایا ہوا ہے بچے رول رہے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا بچے کا مستقبل داؤ پہ لگایا ہوئے ان لوگوں نے. وہی نا کل 8:30 بجے تو ٹیسٹ تھے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے ابھی تک جو ہے نا کوئی مارک شیٹ ریلیز نہیں کرا ہے. میڈیکل کا بھی بچوں نے فرسٹ ایئر کے بیس پہ ایڈمیشن کرایا ہوا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. بچوں کے جو ہے نا لاکھوں روپے جو ہے نا ضائع ہو رہے ہیں، یعنی کوئی جو ہے نا یہاں پر پرسان حال نہیں ہے. اور اپنے جو ہے نا ان کے ماتھے چلنے والے بندے وہ بس صحیح ہے، باقی جو ہے نا وہ خراب ہے ان کے نظروں میں. باقی یہ کہ بھائی ہمارا یہ وہ ہے کہ نامنظور اختر غوری نامنظور. ہماری مارک شیٹ فوری جاری کی جائے. جی آپ کے کیا پرابلم؟ خداوند یسوع المسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میرا مطالبہ اور میرا جو اختر غوری سے خاص طور پر اختر غوری جو منافق اور جو نااہل ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان سے یہی مطالبہ ہے کہ ہماری فلف اور مارک شیٹ جاری کی جائیں. ہماری سسٹرز، ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی جو ہیں نا وہ فوری طور پر جو ہے نا 30 تاریخ کو جو ہے نا وہ لاسٹ ڈیٹ ہے نرسنگ کی. اور یہ ان کی یہ سوچ منفی سوچ ہے کہ لوگ ہمارے جو ہے نا وہ نرسنگ میں بھی ایڈمیشن نہ لے سکے. یہ ان کی صرف منفی سوچ ہے اور ہم اس سوچ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ہمیں ضیاء الدین بورڈ سے بالکل بھی کوئی اختلاف نہیں، ہمیں صرف اختلاف ہے تو وہ صرف اختر غوری سے ہے. اختر غوری 17-18 سالوں سے سر میں تقریباً ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں. میں نے فرسٹ ایئر سال ضیاء الدین بورڈ سے میں نے پرائیویٹ فارم جو ہے تقریباً 70-80 فارم میں نے جمع کروائے. شروعات میں جب میں جمع کروا رہا تھا تو ان کے کوئی ایسے مطلب وہ نہیں تھے کہ آپ جمع نہیں کراؤ گے، پرائیویٹ اسکول کا اپیلیشن ہونا ضروری ہے. میں نے ضیاء الدین بورڈ سے 70-80 فارم جمع کروا دیے. فارم جمع کرنے کے بعد جب ایڈمٹ کارڈ کا نمبر آیا تو مجھے کہا کہ بھائی اوریجنل کینڈیڈیٹ کو لے کر آؤ، اوریجنل کینڈیڈیٹ کو لگاؤ، آپ کو نہیں ملیں گے. جب میں نے اوریجنل کینڈیڈیٹ کو ساتھ لے کر آیا تو مجھے کہا کہ بھائی آپ باہر چلے جاؤ، ہم کینڈیڈیٹ کو ایڈمٹ کارڈ دے دیں گے. کچھ دیر بعد آدھا گھنٹے بعد کینڈیڈیٹ میرے پاس آیا، لڑنے کے لیے آیا کہ سر آپ نے میرا فارم جمع نہیں کروایا ہے اور اندر فارم موجود نہیں ہے. بچہ آیا، میں گھر پہ آیا، میں مزید پریشان ہوں. بچے بار بار کال کرے کہ سر ہمارے ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، ہمیں ایڈمٹ کارڈ مارک شیٹ چاہیے. 2 دن بعد میں نے ایک دوسرے بندے سے رابطہ کیا، اس نے میرے کو 1 گھنٹے کے اندر ایڈمٹ کارڈ مارک شیٹ مجھے دے دیا. اگر اندر ریکارڈ موجود نہیں تھا تو ایڈمٹ کارڈ مارک شیٹ کہاں سے آیا؟ جس کا اختر غوری سے میرا مطالبہ ہے کہ پلیز میں نے جو ایڈمٹ کارڈ یہ جو فارم وغیرہ جمع کروائے 70-80 یہ مجھے آپ ریٹرن کروا دیں، اور اس کے بعد میں کوئی فارم ضیاء الدین سے فارم جمع نہیں کرواؤں گا. اس مرتبہ جو بچوں سے میرا چھٹکارا دے رہے، بچے بار بار آ رہے، اسکول میں آ رہے، کوئی دروازے توڑ رہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا میرا اس سے مطالبہ ہے کہ ایڈمٹ کارڈ مارک شیٹ جو مجھے جلد جاری کروا دیں. یہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے جو پنجاب سے یہاں پہ جو ہے پڑھنے کے لیے آیا تھا اور ان کی بھی مارک شیٹ ابھی تک نہیں دی گئی. کیوں نہیں دی گئی، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی ہمارا مطالبہ یہ ہے جی کہ اختر غوری صاحب کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے، کیونکہ دیکھیں جی ہم پنجاب سے ادھر آیا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اپنی صرف مارک شیٹ کے لیے. میرے کچھ دوست احباب ہیں، انہوں نے ضیاء الدین سے انٹر کیا تھا، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ بھی جو ہے وہ اچھا بورڈ ہے، آپ بھی ادھر آئے، ادھر سے ایک دفعہ ہمارے کہنے پہ آپ جو ہے اپلائی کریں. ہم نے سر اپلائی بھی کیا ہے، بہت محنت کی ہے، فرسٹ ایئر میں اچھا مارکس بھی سکور کیا ہے. کرونا آ گیا جس کی وجہ سے سر ہم سیکنڈ ایئر اٹیمپٹ نہیں کر سکے. یونیورسٹیز نے، کالجز نے، دوسرے بورڈز نے، ایون کہ پنجاب میں بھی سب نے آپ کو جو ہے وہ پاس کیا ہے، آپ کے ایکسٹرا مارکس دے کے کہ بچوں کا سال نہ ویسٹ ہو. لیکن ایسی مارکس دینے کا یا ایسے گریس مارکس کا یا پاس کرنے کا کیا فائدہ سر، جب ہمیں مارک شیٹ ہی نہیں ملے گی. ہم کس چیز پہ لکھ کے اپنے نمبر جو ہے وہ پیش کریں گے سر؟ آگے جو میڈیکل کالجز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں سر، وہ ہم سے مانگتے ہیں اپنی مارک شیٹ. ہم اس چارٹ پہ لکھ کے تو نمبر نہیں دے سکتے سر.
ये हमारा काम तो नहीं है नंबर देना, हमारा काम था फीस भरना जो हमने टाइम पे भरी है, हर काम किया है। उधर से आके इधर 3 महीने से बैठे हुए हैं, कोई टाइम है? इस काम को प्रोफेशनल हाथों में देना चाहिए। ऐसे लोग ये काम जो नहीं कर सकते, हमारी डिमांड है कि इनको फौरी तौर पे बर्खास्त किया जाए, इनके ओहदे से हटाया जाए। नाअहल बंदे को इतने बड़े ओहदे पे हम देख नहीं सकते। और इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनके जो भी मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। कोई बाएतमाद जो बच्चों के हक में हो बंदा, उसको इस सीट पे लाया जाए ताकि हमारे जो मार्कशीट्स हैं उनको जल्द अज जल्द दिया जाए। अब 2 दिन सर एडमिशन्स में रह गए हैं, 2 दिन लास्ट डेट है, 30 तारीख को लास्ट डेट है BSN की। अब मैं अपनी मार्कशीट लेके किधर जाऊं? अब मेरे लिए वो अपनी सारी शेड्यूल तो चेंज नहीं कर सकते। कराची बोर्ड ने तो अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, बच्चों के हाथों में उनकी मार्कशीट्स हैं। हम किस चीज़ पे अपने नंबर लिख के प्रेजेंट करें उधर? हम पास हैं। अख्तर गौरी नाअहल, अख्तर गौरी नाअहल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल सेंट्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनर। आइए इनसे बात करते हैं इनके क्या मसाइल हैं और इस वक्त ये जो बच्चे हैं जो डिफरेंट स्कूल कॉलेजेस से आए हैं, क्या मुतालबात हैं इनके? जी सर। हम सबसे पहले शुक्रगुजार हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का कि जिन्होंने एक नया बोर्ड बना के हमारे कराची के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसानी पैदा की। और मैं सबसे पहले ये बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें ज़ियाउद्दीन बोर्ड से कोई एतराज़ नहीं है, ज़ियाउद्दीन बोर्ड के क़याम से हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अख्तर गौरी, उनसे और उनकी जो वेरी क्लोज टीम है उनसे हमें एतराज़ात हैं। लास्ट ईयर अनवार अहमद ज़ई साहब थे, तो मैं थोड़ी चंद एक बातें वजाहत करना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया, बहुत जल्दी तमाम स्टूडेंट्स को कराची के, बल्कि ना सिर्फ कराची पूरे सिंध के स्टूडेंट्स थे उनको मार्कशीट्स जारी की, वक्त पे रिज़ल्ट दिया। और अभी आप बताना चाहते हैं कि रिज़ल्ट 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म के रिज़ल्ट्स प्रॉपर जो है वो बच्चों को नहीं जारी किए जा सके। मार्कशीट्स उनकी अभी तक जो हैं वो रुकी हुई हैं। इसलिए और जब भी वहाँ पर कोई भी स्टूडेंट्स जाता है उनको भी बार बार भगा दिया जाता है। और इवन कि हम जब ऑनर हैं, हम भी वहाँ पे जाते हैं तो हमें भी ऐसा एज अ ब्रोकर ट्रीट किया जाता है कि हम शायद ब्रोकर हैं, और वो सबको ब्रोकर समझते हैं कि जितने भी लोग वहाँ अपने काम के लिए आते हैं वो ब्रोकर हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि वी आर नॉट ब्रोकर्स, वी आर द ओनर। और हमने स्टूडेंट दिया है ज़ियाउद्दीन बोर्ड को, और ये समझते हैं, ये 4 महीने हो गए इनको ये बोर्ड के डायरेक्टर बने, और ये समझते हैं कि मैं ऑल इन ऑल हूँ। ऐसा नहीं है। हम मुतालबा करते हैं डॉक्टर आसिम हुसैन साहब से कि ऐसे नाअहल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, और कोई एक अहल बंदा जो तलबा के मसाइल को समझता हो, इस कोरोना में जो पब्लिक और आवाम के मसाइल को समझता हो, उसको जो है वो लाकर इस सीट पर बिठाया जाए, ताकि ये जो मसाइल है, ये जो स्टूडेंट्स, ना सिर्फ मैं हूँ, आज कराची के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि इस ज़ियाउद्दीन बोर्ड से नहीं बल्कि इस नाअहल चेयरमैन की वजह से परेशानी का शिकार है। मैं बताना चाहता हूँ कि 30 तारीख को BSN की लास्ट डेट है फॉर्म जमा कराने की। NTS का टेस्ट जिन बच्चों ने फॉर्म जमा कराना है, लेकिन अभी तक उनको मार्कशीट्स नहीं मिली, तो वो किस तरीके से अपनी तालीम को जारी और सारी रख सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है डॉक्टर आसिम हुसैन साहब से कि बहुत जल्द जो है इस मसले का हल किया जाए, ताकि वो बच्चे अपनी तालीम को जारी और सारी रख सकें। ज़ियाउद्दीन बोर्ड जिंदाबाद, ज़ियाउद्दीन बोर्ड जिंदाबाद, ज़ियाउद्दीन बोर्ड जिंदाबाद, ज़ियाउद्दीन बोर्ड जिंदाबाद, ज़ियाउद्दीन बोर्ड जिंदाबाद। हमारे साथ कुछ और स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स मौजूद हैं, ऑनर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या मसाइल है सर। जी, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जबकि पहले जब ज़ियाउद्दीन बोर्ड का वजूद आया तो हमारे बहुत अच्छे मोहतरम उस्ताद अनवार अहमद ज़ई साहब ने हमें अपने साथ एफिलिएट होने के लिए कहा। हमने उनका सर खाम करके हमने उनका बात को रद्द नहीं किया और बाकायदा उनके साथ एफिलिएट किया अपने स्कूल को, और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा एक प्राइवेट अदारा हमारे साथ आ गया है। हम पहले पब्लिक सेक्टर के साथ काम कर रहे थे और गवर्नमेंट सेक्टर से जो है ना हमें नया बोर्ड का वजूद आया, और ये हमारा इनका एहसान है आसिम साहब का। बहुत हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें प्राइवेट सेक्टर में जगह दी और प्राइवेट सेक्टर के मुतालबात और मामलात को सुधारने के लिए एक बोर्ड वजूद में लाया और हमें उसके साथ एफिलिएशन होने का मौका दिया। लेकिन अनवार अहमद ज़ई साहब की इंतकाल के बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़िद पहुँची है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने बोर्ड में रखे गए हैं
اور وہ نمونے ان کو کام ہم کچھ بھی نہیں پتہ ہے, نہ ان کو الف کا پتہ ہے اور نہ ہی جے تک کا پتہ ہے. لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی بے رحمانہ رویہ اختیار کیا, جبکہ ہمارے کاموں کو روکا گیا. آبجیکشن ہر جگہ وجود میں آتی ہیں, آبجیکشن بنتی ہیں, وہ اپنا ایگزامینیشن فارم کے اندر وہ رہ جاتا ہے, کوئی فوٹو اتر جاتا ہے, کسی کی مارک شیٹ ڈیم ہوتی ہے, لگا دی جاتی ہے, نہیں سمجھ آتی, بعد میں بورڈ اس کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے, وہ دوبارہ سے واپس کر دی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اختر غوری صاحب ہیں, وہ بیٹھے ہوئے, ان کو کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے, یہ 2 نمبر ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود 2 نمبر ہے یا وہ ہمیں 2 نمبر کہتے ہیں یا اس مارکیٹ کو 2 نمبر کہتے ہیں. تو لہٰذا جو ہمارے بہت ساری اور بھی بہت ساری پریشانی ہے. یہ اس بندے کو کسی قسم کی کچھ پتہ نہیں ہے, اور اس کا بیہیویئر, رویہ جو ہے وہ بالکل جارحانہ ہے. وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, ہم سے آ کے پوچھتے ہیں تم کون ہو, تم کون ہو. ہم نے اپنے اسکول اور پراپرٹی 8 کروڑ 10 کروڑ روپے کی پراپرٹی جو ہے ہم نے اسکول کے اندر لگائی ہوئی ہے. ہمارا اس کے اندر ہمارا ایسٹس ہمارے لگے ہوئے ہیں. ہم 10 کروڑ روپے کا اسکول لگا کے ایک بندے کے سامنے کھڑا کرتے ہیں, اور وہ جس بندے کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی, وہ ہمارے ساتھ اتنی بدتمیزی اور انتہائی بے رحمانہ رویہ اختیار کرتا ہے. اگر ہم اس سے کوئی مارک شیٹ مانگتے ہیں یا کچھ چیز کرتے ہیں, کرونا ہے ٹھیک ہے, ڈسپلن رکھنا چاہیے, لیکن وہ کرونا کا بہانہ بنا کر چور آدمی ہے. کرونا کا بہانہ بنا کر گیٹ کو بند کر دیتا ہے, تالے لگا دیتا ہے, اسکول والوں کو, اسٹوڈنٹ کو باہر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم جیسے ہمیں انوار احمد زئی صاحب نے ہمیں بڑی عزت احترام کے ساتھ ہمیں بلایا تھا, ہمارے ساتھ بیٹھک کی تھی, اسی طریقے سے ہم چپ چاپ خاموش ہو کے ہم اپنی افیلیشن ختم کر دیں. الحمدللہ ہم ابھی بھی اس بورڈ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں, ہم آلریڈی موجود ہیں, ہماری کوئی پریشانی یا مجبوری نہیں ہے. اگر اختر غوری جہاں پہ رہتا ہے تو ڈاکٹر عاصم صاحب سے ہم یہی کہیں گے کہ ہم اپنے استاد محترم کے پیچھے آئے تھے, لبیک کہا تھا, اور اس کے بعد ہم اب جا رہے ہیں. اللہ حافظ. میں ڈاکٹر عاصم صاحب کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایگزامینیشن فارم جمع ہو رہے تھے تو کچھ اس دن لاسٹ ڈیٹ تھی, تو اس کے بعد ہم جیسے بہت سارے جو اسکول اور کالجز کے آنر تھے وہاں کھڑے ہوئے تھے, تو سب لوگ احتجاجاً وہاں تھے کہ ہمارے فارمز جو ہیں وہ جمع کر دیے جائیں. تو یہ سب کو ایز اے بروکر سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ وہاں پر یہ جملہ ادا کیا, اپنے ڈرائیور کو بولا کہ ان کے اوپر گاڑی چڑھا دو. تو میں یہ ڈاکٹر عاصم صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, کیا یہ یہاں پر بدماش بندہ آ کر کے بٹھا دیا گیا ہے, یا یہ کوئی اس کی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ کسی بدماش فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اور میں یہ مطالبہ کروں کیا ایسی وجہ ہے کہ اتنے سارے معاملات ہونے کے باوجود بھی ابھی تک اس چیئرمین کو, اس ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو ہٹایا نہیں جا رہا. تو میری درخواست ہے ڈاکٹر عاصم صاحب سے کہ اس کو فوری طور پر برطرف کیا جائے. اور اختر غوری نمبر 2 نمبر 3 بھی نیچے بیٹھے ہیں, ان کو بھی یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں, جو ان کے آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بھی انسان کو انسان نہیں سمجھتے, اونر کو بھی ایز اے بروکر ٹریٹ کرتے ہیں. اس لیے ان کو یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن سکلز اور ان کو یہ بتایا جائے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طریقے سے رویہ اختیار کیا جاتا ہے. میمن ڈگری کالج کے پرنسپل ابھی تک ہماری مارکشیٹ ابھی تک نہیں ملی ہے. دوسری بات MCAT کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے, کل سب فرسٹ ڈے کے مارکشیٹ پہ بہار پہ ہم نے داخلہ لیے, اور روزانہ بچے ہمارے کالج کے چکر لگا تھک گئے. ہم بورڈ جاتے ہیں, ہمیں وہاں پر رسپانس نہیں ملتا ہے کچھ بھی. یہ ایک تجربہ کار آدمی ہے, یہ ڈائریکٹر نہیں ہے. ڈائریکٹر کا کام ہوتا ہے ڈائریکشن دینا, اس کا کام ہوتا ہے صحیح معنوں میں صحیح راستے پہ ایک چیز کو چلانا. جہاں پر ہم ایک ایفیلیٹڈ اسکول ہوتے ہیں, یہ جان ہوتا ہے, یعنی کہ کسی بھی بورڈ کا جان ہوتا ہے, اور بورڈ جو ہے وہ بچوں کا ایگزام لیتا ہے. ہم تدریس کا کام کرتے ہیں, ہم پڑھاتے ہیں, پڑھانے کے بعد ہمارا بورڈ کا کام ہوتا ہے ایگزام لینا اور میرٹ دینا ہوتا ہے. جبکہ ان صاحب کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے. مارک شیٹ جو انہوں نے بنائی ہے وہ بھی ان کی غلط ڈیزائن ہے, غلط بے ترتیب طریقے سے ان کے جو سبجیکٹ ہیں بے ترتیبیں ہیں, اور جو ابھی اس وقت انہوں نے فارمولے کے تحت جو مارک شیٹ کے اوپر نمبر لگا کے دیے بچوں کے, وہ بھی غلط لگا کے دیے. ایک بچے کا اگر B گریڈ بنتا ہے تو اس کو انہوں نے D گریڈ بنا کے دیا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے پارٹ 1 میں اگر ایک بچے کے نمبر کم ہوتے ہیں لیکن پارٹ 2 میں بچے کے نمبر زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ بچے جو بچوں نے 1 پیپر 2 پیپر فیل تھے, انہوں نے بھی جہاں اس بورڈ میں آ کے اپنے آپ کو افیلیٹ کیا, ہمارے تھرو سے فارم سبمٹ ہوئے. ان کی مارک شیٹ جب بنائی گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فرسٹ ایئر کے پارٹ 1 کے نمبر دیکھے لیکن پارٹ 2 کے نمبر نہیں دیکھے, اور اس لحاظ سے وہ نمبرنگ کمی ہو گئی اور مارک شیٹ وہ غلط ہے, لہٰذا وہ مارک شیٹیں بھی غلط لی.
बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अख्तर गोरी को बाहर निकालो। आप